بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں اور خاص عمل جو 9 ذی الحجہ کا ہے، یعنی کہ عرفہ کے دن کے جو خاص عمل ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سنیں تاکہ ان پہ عمل ہو، ہمیں بھی اجر ملے، آپ کا یہ دن اور یہ راتیں قیمتی بن جائیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول میں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا دن اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ مستحب ہے کہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز و قربانی کرنے تک قربانی کا ارادہ رکھنے والے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے۔ اس رات 9ویں ذی الحجہ سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں۔ اسی طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ کہے۔ تنبیہ: اس تکبیر کا متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس تکبیر تشریق کا صرف 1 دفعہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اس لیے صرف 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ علامہ شامی نے 1 مرتبہ سے زائد پڑھنے کو خلاف سنت قرار دیا ہے، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنے پر اکتفا کیا جائے۔ محترم سامعین، ان اعمال کو اختیار کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنواریے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔